حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا، اللہ کے رسول ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھ سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا سورج دیکھنے میں تمہیں کوئی دشواری ہوتی ہے جبکہ اس پر کوئی بادل وغیرہ نہ ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں 14ویں رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا، جو کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے۔ چنانچہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی۔ اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ نہ پہچانتے ہوں گے، اور ان سے کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے، تجھ سے اللہ کی پناہ، ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے سامنے نہ آ جائے۔ جب ہمارا رب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے، اور ان سے کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ کہیں گے، واقعی تو ہمارا رب ہے۔ پھر اس کے پیچھے ہو لیں گے۔ حدیث شریف کے بڑے اچھے عربی کے الفاظ ہیں، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا، اور وہ کہیں گے، واقعی تو ہمارا رب ہے۔ اور وہ پھر اسی کے پیچھے ہو لیں گے، اور جہنم پر پل رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو عبور کروں گا۔ اس دن رسولوں کی دعا یہ ہوگی، اے اللہ سلامتی سے گزار دے، اے اللہ سلامتی سے گزار دے۔ عربی میں اس کے جو الفاظ ہیں حدیث شریف کے وہ یہ ہیں کہ اللہم سلام سلام۔ پل صراط کے ساتھ سدان کے کانٹوں کی طرح کانٹے ہوں گے۔ یہ صحرائی کیکٹس جیسا پودا ہے جس کے کانٹے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے سدان کے کانٹے دیکھے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول ہاں دیکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وہ کانٹے سدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ ان کی لمبائی اور چوڑائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑ لیں گے۔ ان میں سے کچھ زخمی ہو کر نجات پائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلے سے فارغ ہوگا اور جہنم سے انہیں نکالنا چاہے گا، جنہیں نکالنے کی اس کی مشیت ہوگی۔ اور جو گواہی دیتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لیں۔ فرشتے انہیں سجدوں کے نشانات سے پہچانتے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ ابن آدم کے جسم سے سجدوں کے نشانات کو کھائے۔ چنانچہ جب فرشتے ان کو نکالیں گے تو وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان پر پانی بہایا جائے گا جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ وہ اس وقت اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جس طرح سیلاب کے خش و خاشاخ میں دانہ اگتا ہے۔ ایک ایسا شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، اس کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا ہے اور اس کی تیزی نے مجھے جلا ڈالا ہے، اور میرا چہرہ دوزخ سے دوسری طرف کر دے۔ وہ مسلسل اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے گا۔ ہر کار اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیرا مطالبہ پورا کر دوں تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سوال تو نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا، میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا چہرہ جہنم کے علاوہ دوسری طرف پھیر دیں گے۔ اب اس کے بعد وہ عرض کرے گا، میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے یقین نہیں دلایا تھا کہ میں اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں کروں گا؟ افسوس اے ابن آدم، تو کس قدر عہد شکن اور وعدہ فرموش ہے۔ پھر وہ مسلسل دعائیں کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اگر میں تیری یہ دعا قبول کر لوں تو پھر اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں، تیری عزت کی قسم، میں اس کے علاوہ کوئی اور چیز تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مضبوط عہد و پیمان دے گا اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا۔ پھر وہ جب جنت کی اشیاء دیکھے گا تو جتنی دیر تک چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر عرض کرے گا، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو نے یہ یقین نہیں دلایا تھا؟ اب تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگے گا۔ اے ابن آدم، تو کس قدر وعدہ خلاف ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑا بدبخت نہ کر۔ وہ مسلسل دعائیں کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہنس دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس سے ہنس دے گا تو اس شخص کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ جب وہ اندر چلا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا، تو ایسی چیز کی خواہش کر
وہ خواہش کرے گا، پھر اسے کہا جائے گا تو فلاں فلاں چیز کی تمنا کر، چنانچہ پھر وہ خواہش کرے گا، یہاں تک کہ اس کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے فرمائے گا تیری یہ تمام خواہشات پوری کی جاتی ہیں اور اتنی ہی زیادہ نعمتیں مزید دی جاتی ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ شخص سب سے آخر